بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان عدالت میں پیشی کے لیے زمان پار سے قافلے کی صورت میں روانہ ہوئے تھے۔ عمران خان کے ساتھ اسلام آباد سے آنے والی گاڑیوں کو گولڈا موڑ پر روک لیا گیا اور ان کے ساتھ صرف 4 گاڑیوں کو اسلام آباد میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جیمبر والی گاڑی کو بھی آگے جانے کی اجازت دی گئی۔ سابق وزیر اعظم کی گاڑی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر داخلے کی اجازت مل گئی۔ اسلام آباد کی ہائی کورٹ سائٹ پر تمام گاڑیوں کو روک لیا گیا۔ عمران خان ممکنہ طور پر جوڈیشنل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کے مقدمے میں ضمانت کے لیے رجوع کریں گے۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ انتخابات کے لیے مل بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں لیکن حکومت کی نیت میں خلل ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ میڈیا کی بندش سے حقائق دب نہیں سکتے۔ ہم پر امید ہیں۔ آئین واضح ہے کہ الیکشن کب ہوگے۔ جو بہانہ بنایا جا رہا ہے وہ کمزور ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے لیے وسائل نہیں ہے۔ پی ایس ایل اور عمران خان کی پیشی پر تعیناتی کے لیے ہیں۔ امید ہے عدلیہ آئین کا تحفظ کرے گی۔ ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے انٹرویو کا انکار کیا ہے، اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے کارکنان کو پنجاب میں گرفتار کیا گیا، 2000 کے قریب بندوں کو گرفتار کیا گیا، خوف کا بت ٹوٹ گیا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ مذاکرات سے کتراتے نہیں مگر حکومت کی نیت میں خلل ہے۔ ایک طرف مذاکرات، دوسری طرف ہمارے بندے گرفتار۔ ہم انتخابات کے لیے مل بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ انڈین امریکن رکن کانگریس بھی عمران خان کی حمایت میں بولنے لگے۔ ایک بیان میں انڈین امریکن رکن کانگریس رکنہ نے کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی سختی سے مذمت کرتا ہوں۔ صحافیوں کا قتل اور سیاسی کارکنان کی گرفتاریوں کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ رکنہ نے دعویٰ کیا کہ بہت سے پاکستانی امریکنز کی صورتحال پر مجھ سے اظہار تشویش کیا۔ پاکستانی امریکن انسانی حقوق کا احترام چاہتے ہیں۔ سندھ کے 15 اضلاع میں بلدیاتی انتخابات کی ری پولنگ کے تمام 59 نشستوں کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج موصول ہو گئے۔ اتوار کو حیدرآباد، نوابشاہ، خیرپور، سکھڑ، سنگر، جیکب آباد، لاڑکانہ اور بدین سمیت سندھ کے 15 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کا عمل 8 بجے سے شام 5 بجے تک جاری رہا۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق پیپل پارٹی نے 39 نشستیں جیت کر میدان مار لیا جبکہ 6 نشستوں پر جی ڈی اے کامیاب رہی۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف نے 2 جبکہ جے یو آئی اور ایم کیو ایم پاکستان نے 1 نشست حاصل کی۔ غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج کے مطابق 9 سیٹوں پر آزاد امیدوار جیت گئے۔ واضح رہے کہ بلدیاتی انتخابات میں چیئرمین، وائس چیئرمین، ممبر ڈسٹرکٹ کونسل اور جنرل ممبر کی نشستوں پر مقابلہ تھا۔ ان حلقوں میں ہنگامہ آرائی اور دھاندلی کے الزامات پر انتخابات ملتوی کر دیے گئے تھے۔ پاکستان کے سیاسی معاملات پر امریکہ سے ایک اور بیان سامنے آ گیا۔ رپورٹ کے مطابق امریکی کانگریس کے ڈیموکریٹ رکن نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان میں سیاسی کشیدگی کو پولیس کی بربریت پر حراست میں بدسلوکی یا تشدد کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمام اسٹیک ہولڈر کو عدم تشدد کے اصولوں اور جمہوری اصولوں کا احترام کرنا چاہیے اور پاکستانی عوام کے پرامن مستقبل کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔